الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآباد. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مشهود له وذلك يوم مشهود ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود. آل محمد علیکم الصلاۃ والسلام کو لائق صلوات سمجھ کر صلوات پیش کرو. جو لوگ سمجھانے سے نہ سمجھیں، بتانے سے نہ مانیں، دلیل کی قدر نہ سمجھیں، حقائق اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، عشق اور فلاح کو نہ سمجھیں، حقیقی بقائی سفر کو سبک جانیں، ان کے لیے اللہ نے 104 آیت سورہ ہود میں ایک اعلان کیا ہے. اگر کہو تو سناؤ. صدا اللہ مولا آپ کے راستے آسان کرے. جنہیں کوئی دلیل اثر نہ کرے ان کے لیے، اور ہوں دشمن، ان کے لیے خدا نے انتظار کی گھڑیوں میں سے ایک پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. اگر میری تمہید میں بات کو سمجھ گئے میرا بہت سارا سفر آسان ہو جائے گا. آج میں نے آپ کے ساتھ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، چند لمحے آپ کے ساتھ میں بالکل ذکر علی ابا میں شامل رہوں گا. شاید آدھا گھنٹہ بھی پورا نہ ہو کیونکہ ٹائم ہو گیا زیادہ. میرے بعد بھی ذاکر صاحب نے پڑھنا ہے. آج تھوڑا پڑھوں گا لیکن آپ لوگ اگر بیدار ہو گئے تو میں اپنا سفر جلدی طے کر لوں گا، آسان کر لوں گا. آپ آیت جاگ کے سنیں. ان لوگوں کو اللہ سمجھا رہا ہے جن پر کسی بات کا اثر نہیں. انہیں کہہ رہے ہیں چلو ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. میری ایک خاص آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے میری ایک آیت ہے، میری آیت اللہ ہے، میری ایک نشانی ہے. تو وہ جو نشانی ہے وہ کب سمجھ آئے گی، کب ہوگی، کہاں ہوگی؟ ہمیں تو نہ تو سمجھ آیا نہ تیری کوئی نشانی سمجھ آ رہی. تو کوئی دن بتا، کوئی تاریخ بتا، کوئی گھنٹہ بتا، کب آئے گا؟ اب جاگیے گا خدا. حالانکہ سید بادشاہ خدا گواہ ہے، میں جب ممبر پہ آتا ہوں مالک پاک کا طرز ہے. اس سے اچھی اور عظیم جگہ تو کوئی نہیں ہوگی میرے لیے. یہ آپ جو بیٹھی ہیں جنت کا حصہ ہے اور جو میں بیٹھا ہوں حضرت القدس کا سایہ ہے. یعنی خدا کے عرش کے جو نیچے والا حصہ ہے مجالس حسین کے ممبر ان میں سے ہیں. میں کیمرے کے سامنے ہوں، بعد میں ان میں دلائل دیے جا سکتے ہیں. آپ لوگ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پہ تشریف فرما ہو اور میں اس وقت خدا کے عرش کے سائے میں نیچے حضرت القدس کی شبیہ پہ ہوں. میں ذات کا گجر ہوں، نہ میں میراثی ہوں، نہ میں نے یہاں چپیڑیں لگانی ہے. میں یہاں پہ سمجھتا ہوں یہ قبر حسین ہے اور آل محمد کی درسگاہ ہے. تو احترام کو اپنی جگہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. میں اتنی عظیم جگہ پہ کھڑا ہوں، آل محمد کا طرز ہے. اب مجھے کوئی بتا کہ تنو اتھے پہنچا جیسا، تنو اتھے پہنچا جیسا، میری بلا سے میری جوتی جانے اور ملانگ جانے. میں جہاں کھڑا ہوں مجھے یہاں جو آل محمد نے دیا ہوا ہے اس سے بڑی کوئی اور اچھی کائنات میں جگہ نہیں، نہ کوئی ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ میں نے سامنے اس جنگل میں نہیں کہہ رہا ہے. یہ بات میں وہاں نیچے 18 گزٹ آفیسر تھے، آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، برگیڈیئر تھے، سارے بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا بتاؤ نا اس وقت افضل کون ہے؟ تم نیچے بیٹھ کے واہ واہ کر رہے ہو، مجھے آل محمد نے یہاں سبق دینے والا بنایا ہے. آپ بتاؤ کون افضل ہے؟
یہ آل محمد کی خیرات ہے، وہ جسے جہاں پر قائم کر دیں۔ تو میں امین بن کے آپ کو مولا کی امانتیں دینا چاہتا ہوں۔ جو بندہ نہ سمجھانے سے سمجھے، اس کے لیے مالک نے پیغام چھوڑا کہ تم خوددار بھی سنو اور انہیں بھی پیغام پہنچاؤ۔ پارہ نمبر 12 چیپٹر 11 سورہ ہود آیت نمبر 104، اور غالباً 104 کو جمع کرو تو 5 عدد کامل نکلتے ہیں۔ تو بائیں تن کا وسیلہ آیت میں دے کہ خدا کہہ رہا ہے عادات کے حساب سے، کہ کہہ رہا ہے ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ، جو تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے تو میری ایک آیت ہے۔ اب یہاں جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ سوال کرتا ہے یا اللہ کب آئے گی آیت؟ کوئی دن بتا، کوئی نشانی بتا۔ آگے اس نے نشانی بتائی، نشانی اتنی مزیدار ہے۔ میرا موضوع ہے وقت کا حجت قائم آل محمد علیہ السلام۔ اب نشانی اس نے بتائی، آگے نشانی بڑی مزے کی بتائی 104 آیت میں، کہتا ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس میں سارے کے سارے انسان اکٹھے کیے جائیں گے۔ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں وہ لوگ جو پوچھتے ہیں جی کب تلواروں کا دور آئے گا، کب آدم کو اٹھایا جائے گا۔ یہ 104 آیت کیا بتا رہی ہے؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس، انسانی شکل میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو اس میری ایک آیت کے سامنے پیش نہ ہو۔ اور آگے جو بات ہے وہ انتہائی پر اثر ہے۔ جب آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ بھی اور ان کے ہودار بھی اور ان کے دشمن بھی جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے ایک میدان میں، تو اس وقت پھر اعلان ہوگا ذالک یوم، جاگنا خدا رہا، اگر ریت بیٹھے ہو 12ویں کی تو جاگنا۔ اللہ تعریف کر کے کہہ رہا ہے 12ویں حجت کی، ذالک یوم مشہود، اب جسے مشاہدہ چاہیے ہو میری آیت کھڑی ہے پوچھو۔ سادات کا حکم میں نہیں موڑ سکتا، ورنہ میرے سامنے اس وقت 101 در کھل گیا ہے۔ میں اگر یہاں سے میں ٹچ دے رہا ہوں سید بادشاہ، اگر آپ لوگ نہ بکھرو تو میں یہاں پر ٹچ پہ ایک آیت میں سے کتنے پہلو نکل آئے۔ جب میں آیا ہوں تو مجھے کچھ لوگ ملے ہیں جنہوں نے کہا تھا حافظ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مالکوں کا پیغام امانتاً پہنچاتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو کیسٹیں سیٹیں تیار کرتے ہیں۔ خدا گواہ ہے اسی طرح جب حقدار ملیں، میں خیانت نہ کروں تو اگلے پیغام ملتے ہیں۔ میں کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں، بحر روانی کا سمندر ہوتا ہے، اس میں سے میں اکٹھا کرتے کرتے تھک جاتا ہوں، اپنی بساط کے مطابق سمندر نہیں رکتا۔ میں اس ممبر کی تصدیق سے پڑھنے لگا ہوں۔ ممبر پہ اتنی بڑی ہستی، اس اتنے بڑے نظام کو گواہ کر کے جو موجود ہے ذکر کا وارث، میں یہاں پڑھنے لگا ہوں۔ ابھی میرے سامنے میں نے پڑھی تو ایک آیت ہے، اور وہ بھی میں نے حضرت شاہ جی کے موبائل سے دیکھے، کیونکہ مجھے یہاں آتے ہوئے حکم ملا کہ یہ موضوع پڑھو۔ میں نے کہا چلو میں اس تمہید پہ دیکھوں۔ اب اس ایک آیت کو دیکھ کے جو آگے بہت کچھ کھل گیا وہ ٹچ دوں۔ اس پر جو کتابیں لکھی جائیں گی، یہ دو سید سادات کے زبانوں پہ رکھتے ہیں، ایک حضرت شاہ جی اور ایک سید شاہ جی۔ اب یہ دو آپ ٹچ دیجئے گا کہ اس میں دو جو چیزیں نکلی ہیں وہ کیا نکلی ہیں۔ میں نے پڑھی تھی آیت ان فی ذالک لآیہ۔ اب جب آیت میرے ذہن میں، میرا موضوع امام زمانہ سرکار ہے، لیکن میں اب یہ بتا رہا ہوں مجھے یہاں رکنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ایک بات سے کیا کچھ نکلا۔ ایک تو یہاں پہ نکلا کیا ہے؟ آیہ۔ جب ایک آیت ذہن میں آئی تو پھر میرے ذہن میں اور بھی بہت سی آیات آ گئیں کہ آیات عرضی کیا ہیں، آیات سہلی کیا ہیں، آیات سماوی کیا ہیں، آیات غدیری کیا ہیں، آیات تطہیری کیا ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، جو افق کی بلندیوں پر نظر آنے والی ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں، تھیوری والی آیات کون سی ہیں، فتعرفونہا، جن کا بندہ عارف بنتا ہے وہ آیات کون سی ہیں، اور جو آیات کبریٰ نبی نے معراج پر دیکھی وہ کون سی۔ یہ امانت کر رہا ہوں کہ یہ نکلا ٹچ، یہ نکلا، لیکن اس پر میں بول سکتا تھا لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے۔ دوسرا جو اس آیت میں سے بیان نکلا، یہ میں آل محمد کا کرم آپ کو بتا رہا ہوں، اور یقین کرو ان کا اپنے ہاتھوں سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو اس اندر روانی ہے بہت کچھ دینے کو دل ہے اگر آپ لینے والے بنو۔ دوسرا جو یہ تو ہو گیا سہیل شاہ جی کا پیغام ہے، حضرت شاہ جی آپ جاگیے گا۔ دوسرا یہاں پہ اس آیت میں لفظ آیا یوم،
ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. یہاں پر ایک دن بتایا یوم مجموع لہ الناس، یہ تمام انسانیت کو جمع کرنے والا دن ہے. اور پھر بتایا ذالک یوم مشہود، کوئی یوم مشاہدہ ہے جس دن میں. اور پھر مولا علی کے بارے میں فرمانا کہ شاہد و مشہود، سورہ بروج میں جس شاہد اور مشہود کا ذکر ہے وہ علی ابن ابی طالب اور ان کے نظام ہے. ان کے نظام میں سے 12واں کہہ رہا ہے ذالک یوم مشہود، جس کا کوئی سوال ہو جواب قائم دے گا، جو مشاہدہ دیکھنا چاہے مشاہدہ قائم کروائے گا، جو غیب دیکھنا چاہے حجت آل محمد کا یہ رہبر دکھائے گا، جو اللہ سمجھنا چاہے آل محمد کا یہ رہبر سمجھائے گا. آپ کے حصے کا جو پیغام تھا وہ یہ نہیں تھا، آپ کے حصے کا پیغام یہ تھا کہ یوم مشہود ہم نے دیکھ لیا، یوم مجموع لہ الناس دیکھ لیا. یوم دین کیا ہے؟ یوم الست کیا ہے؟ یوم نبیین کیا ہے جس دن تمام انبیاء سے عہد لیا گیا؟ اور الست برب، یہ جو ایام ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو لوگوں کے درمیان میں پھیرے جاتے ہیں. وہ دن کیا ہیں؟ اور ذالک ذکر ایام اللہ، اللہ کے دن کیا ہیں؟ یہ آپ کے حصے کا حق تھا، میں ان پر بھی شرح چاہوں. اور آپ مجھے موقع دیں، لیکن اس پر بھی کتاب انشاءاللہ پیر صحیح ساتھ دیں گے تو ہو گیا، شفقت ہوگی تو کرم ہوگا. اس پر بھی ایک ایام پر بھی مجلس لکھی جائے گی. اور پھر وہ کون سے دن ہیں جب اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں جفت اور طاق کی قسم اور ہمیں عشرے کی قسم. سورہ فجر. یہ وضاحت طلب باتیں ہیں جو ایک آیت سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ کھل گیا، لیکن حضرت سید بادشاہ نے کہا پڑھنا تھوڑا ہے، اب میں ٹائم کیا کروں، کس طرف جاؤں. میں آپ کے سامنے اس طرح وہ موضوع پڑھنے لگا ہوں جو ممبروں کی تاریخ سے میں پھر کہوں گا. میرے پاس وہی کچھ ہے جو عام لوگ نہ دیں، ہو کتابوں میں 1400 سال میں، اور عام بندہ نہ دے، یا لوگوں کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی 20-22 تقریریں یاد رکھی ہیں تو شاید وہ اسی کو بار بار بدل کے پیش کرتے ہیں، یا ان کے اندر سیکھنے کی روش نہیں ہے، یا ان کا وہ جو 20-22 تقریریں تھیں وہ پیسے کے پیچھے تھیں، شاید کہ ان کا کام چل گیا، بس دکانداری چل گئی. میں فقیر آدمی اس طرح کا نہیں ہوں، میں ہر روز سیکھتا ہوں. اور میری ماں میری سینے سے کئی دفعہ میری کتاب اٹھاتی ہے جو آل محمد کے ذکر والی ہو، اور میں یہ کہتا ہوں، ماں مجھے کہتی ہے کب تک بیٹے 16 سال ہو گئے ہیں تو کتابوں کے ساتھ سوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوئے سوتا ہے، تو کب تک یہ کام چلے گا؟ اتنی ساری تقریریں آ چکی ہیں، ہر عالم کے پاس 20-30 ہوتی ہیں، تیرے تو 100 تقریریں میں یوٹیوب پہ بھی دیکھتی ہوں. تو یہ جو تیرا نظام ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ میں ماں سے کہتا ہوں ماں کی گور سے گور تک علم حاصل کر کے شاگرد رہوں گا، جو زین پر سوار ہوتے ہوئے ایک قدم سے دوسرا قدم اوپر چڑھائے اور پورا قرآن ختم کرے، وہ علی ابن ابی طالب ہے. میں گور تک سیکھوں. اداکار ہوں، میں سیکھتا رہوں گا جب تک آل محمد میرے لیے وہ ظلمت کے دروازے بند کر نورانی سفر نہیں کھولتے، جب میں لوح محفوظ کو پڑھنا نہ شروع کروں تب تک ہم نے سیکھنا ہے. چلیں جی، اب تمہید ختم ہوئی ہے. میرے اندر کا دکھ تھا جو میں نے ابھی پڑھنا تھا، لیکن ٹائم تھوڑا ہونے میں نے یہ چیزیں چھوڑ کے صرف ٹچ دے کے بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ 1001 در کھلا ہے، لیکن میں اس وقت اچھا آیات بھی نہیں بتا رہا، اور اس وقت میں ایام اور یوم بھی نہیں بتا رہا. میں وہ ہستی بتا رہا ہوں جسے اللہ نے کہا وہ مشاہدہ گر ہستی. بابا جی 1-2 بندے ہو نا، ابھی یہ ہیں ہری پور کے لوگ، یہ لوگ ہیں کوہالے کے عبد آباد کے لوگ، ان بندوں کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہے، ایسا ہی ہے. اور جب آدم سے لے کے امام حسن عسکری تک ہوں اور اللہ کے ذالک یوم مشہود، اب کوئی بولے جواب مہدی دے گا، کوئی مشاہدہ مانگے مشاہدہ کروائے گا، کوئی اللہ کو دیکھنا چاہے تو یہاں دکھائے گا. یہ اب ٹائم بہت تھوڑا ہے، ورنہ میں ایک اور طرف سے نکلتا، لیکن میں آپ سے روک رہا ہوں بات کو. دوبارہ آگے چلتے ہیں. یہ جو لفظ ہے اس پر بھی میری ایک تقریر ویسے سید کسرا میں ہوئی ہے، پتہ نہیں یہاں سے کچھ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں، کہ مالک کے جو القاب ہیں اس پر بھی انہوں نے ایک پورا لیکچر دیا، لیکن وہ پھر ایک پورا مکمل موضوع ہے، اسے میں نہیں چھیڑا. میں ایک لفظ آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنے رہبر، اپنے ہادی، اپنا وجود الہی، جس کی آنکھوں میں خدا دیکھے، جس کی نگاہوں میں خدا کی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کے ترانے ہوں، جس کے کانوں کے اوپر آواز آئے کہ انک لا تسمع، جس کے لیے لفظ بولے جائیں. صلوات پڑھو من کے آگے.
میں کئی دفعہ ممبر پہ آتا ہوں، خدا رہا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے بھی شاید اس طرح ہوا ہے، کبھی یہاں پہ آگے کوئی چیز بیٹھے گی، کبھی یہاں کے بیٹھے گی، شکلیں بدل کے یہ بھی ذکر سننے آئے ہوتے ہیں، یہ عام جگہ نہیں ہے۔ اچھا، لفظ میں آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں جو میرا وقت کے ہادی پاک ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے مرشد ہیں، میرا جو کائنات کا سید المرشد ہیں، جو کائنات کے نجات دہندہ ہیں، جس کے منتظر سب کائنات ہے، اس ہستی کے القاب میں سے آج میں تھوڑے سے وقت میں ایک لقب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صاحب الزمان کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے سنا ہے تو پھر نیاز مجھ سے لے لو۔ 2 کروڑ کی کوٹھی ہے، آج ملنگ موج میں ہے، ممبر پہ کیمرے کے سامنے کہتا ہوں صاحب العصر کا اگلا لفظ بتا دے 2 کروڑ کی نظریں اللہ نیاز حسین دینے کو تیار ہوں۔ اگر نہیں پتا کسے کہتے ہیں تو پھر میرے ساتھ نہ آپ سے پیسوں کا تقاضا ہے، نہ کسی اور چیز کا تقاضا ہے، پھر آپ کا نعرہ اور صلوات میرا پیٹرول ہوگا، ڈالو میں بتاؤں پھر کیا ہے۔ صاحب اور کتاب بھی، اب یہاں پہ 2 جو ہے نا وہ تعریفیں ہیں، ایک شیعہ کی تعریف ہے اور ایک غیر شیعہ کی تعریف ہے۔ میں شیعہ والی تعریف ابھی نہیں پڑھوں گا، میں ابھی غیر شیعہ والی تعریف پڑھوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے وہ اچھی طرح پک کی سمجھی تو پھر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو جب آئندہ آؤں گا، اگر سادات نے حکم کیا تو پھر میں آپ کو شیعہ والی بھی صاحب الزمان کی تعریف سناؤں گا۔ فی الحال میں آپ کو غیر شیعہ کتاب سے، کتاب کا نام ہے تشاف اصطلاحات الفنون۔ اتنا سید بادشاہ مشکل نام ہے، اور اس میں یہ میرے حساب سے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، اگر آل محمد نہ ہوں تو۔ وہ ہوں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہیں ہی مشکل کشا۔ بابا جی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تشاف اصطلاحات الفنون، غیر شیعہ کتاب ہے، اور لکھنے والا بندہ بھی واقعی کوئی صحیح فقیر آدمی ہوگا، یا کسی فقیر شناس بندہ ہے جس نے کسی کی صحیح فقیر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں، غیر شیعہ لیکن اتنا کوئی صاحب علم بندہ، اس نے خیانت نہیں کی، اس لیے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ خیانت اس طرح نہیں کی۔ ایک سید بادشاہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں مجھے پتا ہے یہ خاموش چہرے انتظار میں ہیں کہ جلدی بات سنائی جائے، لیکن میں یہ جب تعارف کرنے کے بعد آگے چلوں گا تو آپ کو اور بھی لطف آئے گا۔ کتاب کا نام ہے تشاف اصطلاحات الفنون۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں دنیا میں اس وقت جتنے مشکل ترین علم رائج العمل ہیں ان سب کی تعریف اس کتاب نے کی ہے۔ کس چیز کی تھی؟ مشکل ترین کائنات میں جتنے علم ہیں۔ اب میں یہاں پہ پھر ایک بات آ گئی کہ علم کیا ہوتے ہیں، ابھی ہمیں تو ایک ہی علم پتہ ہے، علم وہ بھی نہیں ہمیں پتہ، نام پتہ ہے۔ اگر آپ چاہو تو میں صرف علم کی تعریف پڑھوں کہ علم کتنی قسم کے ہیں۔ علم بدایا کیا ہے، علم نہایا کیا ہے، علم الکلام کیا ہے، علم البیان کیا ہے، علم لدن کیا ہے، علم حکمت کیا ہے، علم اندیت کیا ہے، علم کلام کیا ہے، علم انتہا کیا ہے، علم بدایا کیا ہے، علم بقا کیا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت میں علم کیا تھا؟ علم کا شہر کون ہے، علم کا در کون ہے؟ اس پر بھی ایک پورا عشرہ ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں تھوڑے سے وقت میں، لیکن میری دعا ہے اس ممبر پہ کہ اگر کوئی اخلاص والی ہستی یہاں پروردگار ان میں سے ہو سکتی ہے تو اسے جلدی تیار کر، کچھ باتیں وہ کرے اور کچھ میرے لیے آسان ہو، میں اگلا سفر کروں۔ دعا ہے ہر مجلس میں کرتا ہوں، مخلص لوگوں کو تیار کرو، خصوصاً سادات کے بچوں کو مولا یہ خیرات دے جو دین نہ بیچیں، اپنی ہر چیز لٹا کر بھی ذکر علی اباب پر لگائیں۔ صلوات پڑھو، عقیدہ سے میں اپنے موضوع چلاؤں۔ یہ طرز ہے معصومین کا، ایک ایک بات کے اندر کتنے کتنے در کھلتے ہیں۔ اچھا علم پہ دوبارہ چلیں، بڑا بات کہاں تھی یاد ہے؟ اللہ مولا آپ کی زندگی کرے۔ میں بات کر رہا تھا تشاف اصطلاحات الفنون، یعنی دنیا میں جتنے مشکل ترین علم ہے، علم کیمیا، علم حکمت، علم نفسیات، علم یہ جو ماہر نفسیات کے علاوہ جو سائنٹسٹ کے نظام ہیں وہ، اور علم بابا جی معدنیات، ایک سے ایک در کھولتے جائیں۔ علم کی نمبر اتنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اس نے اتنے علوم دنیا میں رائج ہیں، اور کم از کم 500 علوم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں، میرے علم میں وہ فرشتے تھے، وہ علیحدہ علم سیکھتے تھے۔ 500 علوم ایٹ اے ٹائم امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی چند نام لیے ہیں۔
لیکن یہ علماء کی رائے 500. میرے عقیدے میں فرشتوں کے لیے جو علوم تھے وہ 500 سے علیحدہ سے علوم تھے، اور ان میں سے ایک فرشتے کا نام ہے راحیل، جو صرف ائمہ معصومین سے وہ خطبے سنتا جو پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے تھے، اور آسمانوں پر جا کر فرشتوں میں پڑھتا، اس کا نام راحیل ہے. نہ دکھنے والی مخلوقات میں بھی کلام ہوتے تھے، ان میں بھی خطبے ہوتے تھے، ان میں بھی تقاریر ہوتی تھی، ان میں بھی علوم سکھائے جاتے تھے. تو 500 آپ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس ٹائم نا کم و بیش کہیں، کم بھی نہ کہیں، زیادہ ہی ہوں گے. بہرحال چلو میں اب آگے چلتا ہوں جی. صاحب العصر، وہ اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جس میں تشافہ اصطلاحات الفنون، جس میں دنیا کے مشکل ترین علوم. یہ کتاب آپ اٹھا لیں بابا جی، اس کی ایک ایک تعریف کو جب پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے. تو جو میں آج سنانے لگا ہوں یہ بھی ہے مشکل، لیکن ہمارے لیے مشکل کشا ہے، آسان ہو گئی ہے. جب یہ عالم لکھتا گیا، الف سے کون سا علم شروع ہوا، بے سے کون سا علم شروع ہوا، اب جاگنا خدا رہا، تے سے کون سا شروع ہوا، جب یہ پہنچا نا صاد کی پٹی پہ تو اسے وہاں پر صاحب العصر والزمان بھی لکھنا پڑا. اب جاگو خدا رہا، وقت ضائع نہ ہو. جب اسے صاحب العصر والزمان پر بھی لکھنا پڑا، کیونکہ اس تعلیم تو صرف ایک نہیں ہوتی، تعلیم کے ساتھ ساتھ معلم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اسے یہ بھی بتانا تھا کہ اب صاد کی پٹی میں صاحب الزمان کس ہستی کو کہتے ہیں. تو اس نے پھر خیانت نہیں کی، اس لیے میں نے اس کی اتنی تعریف پڑھی. تشافہ اصطلاحات الفنون کی صاد والی پٹی پہ صاحب العصر کی جو تعریف غیر شیعہ کتاب نے لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی طبیعت ہو تو. نہیں 2 4 6 بندے ہیں، یہ بیٹھک میں آ جانا. اب مجھے یقین ہے سارے ہم سفر بنیں گے. انہوں نے جو لکھا بابا جی یہ اگر آپ میں پاس ہو گئے اس میں تو پھر آپ کو شیعہ کتب والا بھی سناؤں گا، لیکن آج اگر یہ آپ سمجھ لیں تو ہے مشکل، لیکن مجھے اگر موقع دیں گے تو مشکل کچھ آگے سب کے آسان ہو جائے گا. جو اس نے لکھا ہے لفظ اتنے مشکل ہیں. صاحب العصر پہ اس نے لکھا صاحب العصر صاحب الوقت صاحب الحال هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی وَهُوَ يَتَصَرَّفُ فِي الزَّمَانِ بِالدَّيِّ وَالنَّصْرِ وَفِي الزَّمَانِ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ عَنْ خَارِجُ عَنْ حُکْمِ الزَّمَانِ وَهُوَ ظَرْفُ أَحْوَالِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. بندے یا تو عربی کو نہیں سمجھے یا مجھ فقیر کو نہیں سمجھے یا پتہ نہیں اس وقت یہاں حاضر نہیں ہے. سننا چاہ رہے ہیں میں اس طرف بھی آنے کو تیار ہوں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں وہ کروں شاید دوبارہ کوئی اور نہ دے سکے. اگر آپ اہل بنو تو میں آپ کو یہ سبق بھی سناؤں، اور آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ ہمیں اگلے لفظ کا نہیں پتا، تو پھر کم از کم آپ کا نعرہ اور صلوات تو میرا حصہ بننا چاہیے نا دعاؤں میں مناجات میں. مالک آپ کی حیاتی کرے. دیکھ لو وہ بوڑھے بندے ہو گئے کہ بالوں کا کالا نہیں، اور آل محمد کے ذکر میں کس طرح جوان ہیں اور مست ہیں. اور آپ جو جوان بیٹھے ہو اللہ مولا آپ کو بھی اگلے لفظوں پہ توفیق دے. صاحب العصر صاحب الوقت صاحب الحال کہتا ہے جی صاحب الوقت کون ہوتا ہے، صاحب الحال کون ہوتا ہے. اور پہلے نہیں، اس کے ترجمہ کرنے سے پہلے میں قرآن سے پوچھوں گا کہ صاحب کون ہوتا ہے، عصر کون سا ہے، پھر ان دونوں کو جوڑیں گے. پیر سائیں اجازت ہے مجھ فقیر کو جب بھی حکم دو تو خیال کیا کرو ٹائم کا کہ ڈیوٹی بھی وہ لگاؤ پھر ٹائم کے حساب سے میں پوری بھی کر سکوں. اچھا اب صاحب قرآن سے پہلے علیحدہ سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد عصر قرآن سے دیکھیں گے، پھر صاحب العصر کو جوڑیں گے، اور پھر اس غیر شیعہ کی تعریف بھی پڑھیں گے. کیا ہے صاحب؟ سورہ نجم نے کہا ما صاحبکم بمجنون ما ضل صاحبکم وما مجنون. 2 جگہ پہ لفظ موجود ہے، نون والقلم بھی دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا جو مالک ہے، تمہارا جو رہبر ہے، تمہارے لیے جو میری بنائی ہوئی حجت ہے وہ کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما مجنون. وہ نہ تو کسی لمحے گمراہ ہوا، نہ وہ 40 سال کے بعد اپریشنوں سے نبی بنا، اور نہ ہی وہ مجنون ہے، وہ تو اللہ کی وحی کا پاسدار ہے. صاحب کا مطلب کیا نکلا جی؟ مالک. صاحب کا مطلب کیا نکلا؟ خدائی نمائندہ. صاحب کا مطلب کیا نکلا؟ جس میں سے خدا بولے. اب میں تو پڑھ گیا ہوں، آپ
آپ لوگ ایک جاگے دو. یعنی صاحب قرآن نے کسے کہا؟ جو خدا کا ٹرانسلیشن کرنے والا ہو، خدا کو ٹرانسلیٹ کرنے والا ہو، اس کے کہنے والی باتوں کو، اس کے نظام میں آنے والی سوچوں کو، اور جو جسم نہیں رکھتا پھر بھی کچھ چاہے، جو نہ چاہتے ہوئے ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی لکھے اس تحریر کو سنانے والا. خدائی سوچ، خدائی نظام دنیا کے اوپر نافذ کرنے والا، پہنچانے والا، اسے کہتے ہیں صاحب. اثر کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میں قرآن میں سے ہی پوچھوں گا اثر کیا ہے. پارہ نمبر 30 سورہ العصر، اس کا 97 چیپٹر، اللہ فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اس میں یہ روایت ہے کہ یہ صاحب العصر مولا وقت کے ہادی پاک علیہ السلام سے منسوب ہے. اس میں یہ بھی روایتیں موجود ہیں کہ مولا حسین بادشاہ کی عصر کی نماز کی عزت اللہ نے قرآن میں کی کہ وہ آنے والے وقتوں میں عصر ہوگی، اس کی قسم دی. اس میں اور بھی بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر ایسی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں سب مولا کا جو بڑا مولا ہے وہ غدیر پہ کہتا ہے کہ سورہ عصر خالصتاً علی کے حق میں آئی. پاک رسول نے کہا غدیر میں 1,40,000 کے سامنے، غیر شیعہ میں سے بھی دیتا ہوں. تو یہ شاید پھر علی کی وہ عصر کی اذان نماز ہوگی جو اس نے واپس لوٹا کر ادا کی، شاید وہ ہوگی کہ وہ منسوب جو علی سے ہوئی. تو عصر یعنی کہ کائنات کا وہ نظام جو پہلے رہبر کے ہاتھ میں دیا گیا اور قائم کے ہاتھوں کلوز ہوگا، اس سارے کو کہا جاتا ہے عصر میرے عقیدے میں. جو مالک ہیں اسے کہا جاتا ہے صاحب الزمان، صاحب الوقت، صاحب الحال. یہ ہوا جی قرآن سے مفہوم. اب ہم جاتے ہیں تشاف و اصطلاحات الفنو کی طرف. اس نے کیا لکھا؟ کہتا ہے صاحب العصر یعنی عصر کا مالک، یعنی اس سارے زمانے کا مالک جو علی کے ہاتھ دیا گیا اور قائم کے ہاتھوں کلوز ہوگا، لپیٹا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سارے زمانے کا جو مالک ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صاحب الوقت، جو صاحب الوقت ہے، جس کے ہاتھ میں ماضی، حال، مستقبل، دہر، زمانہ، سرمدن، ہر ایک اس کے ہاتھ میں بند ہو، اس کے ہاتھ میں اختیار ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ صاحب الحال، جو ایک ہی لمحے میں نابینے کو آنکھیں دے دے، معذور کا بازو پھر دوبارہ ساتھ جوڑ دے، چور کو رضی اللہ بنا دے، ڈاکو کو علیہ السلام کر دے، انسان کی طینت کو بدل دے اور لا شے کو شے بنا دے. چند لمحوں میں بیکاری کو نبینے کو آنکھیں دے کے بھری ہوئی سونے کی اٹھنی کی قطاریں دے کر کہے جا، اسے کہتے ہیں صاحب الحال. حال کا مالک کون ہے؟ صاحب الوقت، صاحب الحال، صاحب العصر کون ہوتا ہے؟ هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی، جس کے ہاتھ میں برزخیت الاولی کی تمام جمعیت ایک ہی دفعہ میں اکٹھی ہو جائے. اب کسی عالم سے کہو کتاب کا حوالہ بھی مل گیا، پیج نمبر بھی مل گیا، سواد والی سیریل بھی مل گئی، اب دیکھ کے پڑھ کے سنا دو کیا میں نہیں ہوا. جامعت البرزخیت الاولی کی تمام تر جامعیت اس کے اندر اکٹھی ہو جائے، دیکھ کے سنا دو کیا ہوا. نہیں پتا؟ پھر سناؤ صلوات، میں فقیر اپنی عبادت کروں. زندگی کرے، حیاتی کرے، سادات کے قدم قدم پہ خیر ہو، نسلیں آباد ہو، مخلص لوگوں کی نسلیں آباد ہو. صلوات عقیدت سے پیش کرو بھائی. میرے ذمہ حکم لگ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں بات کے ہاتھی رہبر کے بارے میں کچھ بتانا ہے، تو پھر میں بات بھی وہ کر رہا ہوں جو عام لوگ اور کر بھی میں ایسی کتاب سے رہا ہوں جہاں دنیا کے مشکل ترین علوم کی شرح تعریف لکھی گئی ہے. کتاب کا نام تشاف و اصطلاحات الفنو. 2 کتابوں میں پھر تعریف تھی قرآن کے بعد. تو ایک میں نے کہا شیعہ کی بعد میں پڑھوں گا، قرآن کی پہلے پڑھ دی، اور اب غیر شیعہ کی تعریف سنا رہا ہوں. کتاب کا نام تشاف و اصطلاحات الفنو، سواد والی پٹی یا صاحب الزمان بتا رہا ہوں کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں. اور میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ علماء سے پوچھو گھنٹے کے اندر اندر. میں بیٹھا ہوں 1 گھنٹے تک تقریر اور بیٹھک کے ٹائم کو ملا کے. ایران سے پوچھو، عراق سے پوچھو، شام سے پوچھو، لبنان سے پوچھو، پاکستان سے پوچھو، لاہور سے پوچھو. دیکھ کر ہمیں تشاف و اصطلاحات الفنو سواد والی پٹی میں دیکھ کر بتا دے یہ کیا بات لکھی ہوئی ہے.
یہاں ضرورت ہے کسی رہبر کی، یا اس کی ضرورت ہے جو رہبر کی جوتیاں سیدھی کر کے آئے، یا مشاہدہ دیکھ کے آئے، یا ان کی تاثیر سے متعلم ہو اور مولا کی سند ملے۔ جا سکتی اتنی مشکل ہے، میں پڑھتا ہوں۔ صاحب الوقت، صاحب الحال، صاحب العصر، هو المتحقق، ترجمہ بھی کر رہا ہوں پھر بھی آپ سنیں، هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی۔ صاحب العصر وہ ہوتا ہے، صاحب الحال وہ ہوتا ہے، صاحب الوقت اسے کہتے ہیں۔ هو المتحقق، جس کے اوپر متحقق ہو جائے، صرف حق نہیں، حق الحقیق ہو جائے، کس چیز کا؟ بجمعیت البرزخیت الاولی، جس میں برزخیت اولی کی تمام جامعیت ایک ہی وقت میں اکٹھی ہو جائے، نیچے ہو تو بندہ نظر آئے، باطن میں ہو تو اللہ نظر آئے۔ میں تو ایک سیکنڈ میں نہیں کر گیا، مشکل کچھ آ گیا۔ آباد رہو، آباد رہو، نسلیں آباد ہوں آپ لوگ۔ میں دل سے ممبر پہ دعا دیتا ہوں، فرشتے ایک لمحے غافل نہ ہوں آپ کے لیے بیریئر کھولتے ہوئے جب جاؤ تو۔ جو اس دنیا میں اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا مستی میں روانیت میں اس وقت ذکر میں ترجیح بن کے یہاں پہ عزت بنا ہوا ہے ذکر کی، اللہ مولا ان کے رستے آسان کریں۔ تو کون ہوتا ہے صاحب العصر، صاحب الوقت، صاحب الحال؟ وہ ہوتا ہے، غیر شیعہ لکھ رہا ہے، اور اتنی مشکل تاریخ مشکل کشا کے صدقے آسان ہوگی۔ وہ کون ہوتا ہے جی؟ متحقق، جو صرف حق نہیں، حق الحقیق بھی نہیں، متحقق، میم لگ گیا ساتھ۔ اور بابا جی میم کیسا، میم کیا ہے؟ اب اس میم کے اوپر میں شروع کرتا ہوں، پھر ایک ایسا موضوع ہے، پہلے میں میم کو روک رہا ہوں۔ پھر متحقق بجمعیت البرزخیت الاولی، جس میں تین چیزیں، بجمعیت البرزخیت الاولی، آخرہ نہیں، اولا۔ ترجمہ کرتے ہوئے مولوی آپ کو پتہ نہیں کیا بتائے گا، اولا سمجھتے ہو؟ ایک اہل سنت شعر پڑھتے تھے، اب وہ مجھے پورا تو یاد نہیں آ رہا، لیکن اولا انہوں نے اپنے اشعار میں اس باطنی زندگی کو کہا ہے جہاں پر معراج سے اوپر کے سفر ہیں، سدرۃ المنتہا بھی ختم ہو جائے۔ اولا وہ ہے، اور آخرہ یہ ہے جو ہمارے وقت کے ہادی پاک کائنات کو لپیٹیں گے، یہ ہوگی آخرہ۔ اولا ابتدا ہے، تو اب یہ میں نے اولا اس سے نکالی۔ اور اگر آپ اس چیز کو سمجھیں، اولا اور اولا یہ ایک سینس ہے، انتہا، اور انتہا اس طرح الی ربک المنتہا۔ مثال کے طور پر 5 آیت سورہ احزاب میں آپ دیکھیں، 6 آیت سورہ احزاب پڑھیں، اس میں اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین۔ اب میں سید زادی کا احترام بھی آ گیا، میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، لاسٹ میں اولا بھی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، یہ اولا اور اولا کو آپ نے سمجھنا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اعراب جو ہیں حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں، کسی امام نے نہیں۔ یہ اولا اور اولا کی بحث کیمرے کے بعد کہیں گے وہاں پر زبر تھی، وہاں پہ زیر تھی، اور حافظ گزر گیا پڑھ گیا۔ میں جب یہ پڑھوں گا نا تو تجھے پہلے بتا رہا ہوں، تو بھی دیکھیں حجاج بن یوسف والا ترجمہ ہے یا مہدی والا ترجمہ ہے، تو یہ بھی دیکھیں۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنین سے ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کے اولا ہے، یعنی سب سے پہلا حق، سب سے پہلا اختیار مومن کے اوپر، نہ اس کا ہے، نہ اس کی ماں کا ہے، نہ اس کے باپ کا ہے، رہبر کا ہے۔ ازواجہ امہاتہم، ازواج جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں اگر طلاق نہ ہوئی ہو، اور سورہ تحریم والی 4 آیت کے مطابق اللہ نے انہیں یہ بھی نہ کہا ہو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے دو بیویوں اگر تم توبہ کر بھی لو تمہارے دل ٹیڑے ہیں، یعنی تمہاری توبہ ہی قبول نہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اب جو سید ہیں ان کی نسل ہے، اولاد ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ ہم جیسے ہیں؟ ہم ہمارے اجر کے حساب سے، سٹیٹس کے حساب سے، رشتوں کے حساب سے وہ کیا ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کائنات میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکتا، وہ آپس میں بھی ایک دوسروں میں درجوں کے حساب سے اولا۔
ذالک حسن و رفیقہ. اب یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ اولا. تو یہاں اولا نے کیا معنی دیا بلا؟ سب سے زیادہ پہلا حق، سب سے زیادہ پہلا اختیار. لفظ اولا اور اولا سیگا ایک ہی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ قتل، مقتول، مقتل، مقتل لفظ ایک ہے لیکن کتنے معنی نکلیں گے سننا. قتل ہوا ایک فعل ہوا قتل، مقتول جو مرا، قاتل جس نے مارا، مقتل وہ اوزار جس کے ذریعے مارا گیا، مقتل وہ جگہ جس جگہ مارا گیا. سن رہے ہو؟ علم کا قتل نہ کرنا خدا را، تھوڑا سا جاگنا، ہوں ہاں کرنا، چہرہ کم کھلا دینا. کچھ علم کی بات مل رہی ہے جو روایتوں میں نہیں ملی ہمیں. اسی طرح لفظ اولا اولا بھی کچھ نہ کچھ شرح رکھتا ہے. میں اگر اس پہ لگ گیا پھر میں نہیں رہ جائے گا، میں روک رہا ہوں. آپ کی جو سمجھے وہ آپ کے مقدر. برزخیت الاولا بجمعیت برزخیت الاولا، جس کے اندر برزخیت اولا اپنی تمام تر جامعیت کے ساتھ اولا بن کے اکٹھی ہو جائے، اسے صاحب الزمان کہا جاتا ہے، اسے صاحب الوقت کہا جاتا ہے، اسے صاحب الحال کہا جاتا ہے. میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے برزخ اولا کو کھولنا چاہتا ہوں. مالک کی کرم سے وہ کیا ہے؟ برزخیت اولا کیا ہے؟ قسم بخدا عالم کو بھی ایک دفعہ پسینہ آتا ہے. پہلی تو بات ہے سیدھی سیدھی عربی نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ بھی سنا رہا ہوں پھر بھی برزخی اولا کی بلا جانے انہیں کیا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ نے کچھ سمجھا ہوگا کتابوں میں، کسی نہ کسی کے شعور میں، لا شعور میں کہیں نہ کہیں یہ بات دہرائی گئی ہوگی. نہیں تو آج میں پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران میں ہے، پارہ نمبر 3 چیپٹر 3 سورہ آل عمران. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح آدم کی مثال ہے. نہ وہ ماں باپ سے پیدا ہوا، نطفوں سے پیدا ہوا، نہ عیسیٰ نطفوں سے پیدا ہوا، ماں باپ سے. ہماری باپ کوئی نہیں. آدم کا باپ ہے؟ اما ہوا کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ نے کہا بالکل اس کی مثل ہے، اس کی تو ماں بھی ہے. اگر برزخی اولا سمجھنا ہے تو اس سے آگے بہت کچھ ہے. اگر خدا را 2 منٹ اگر بیدار ہو جاؤ تو. برزخی اولا کھولنے لگا ہوں لیکن قرآن سے میں نے مثال دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم اسی طرح ہے جس طرح عیسیٰ ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اسی طرح ہے جس طرح آدم کی ہے. یعنی دونوں ماں باپ کے بغیر، دونوں باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور ایک کی ماں ہے. اب یہ دیکھتے ہیں قرآن میں سے، بابا جی یہ تو نطفوں سے نہیں ہوئے. آؤ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے مثل ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں، لیکن دونوں کی تخلیق قرآن سے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں مہدی سرکار کی تخلیق پھر کیسے ہے، یا ان کا اگر تخلیق نہیں ہے تو ان کا جو اخراج ہے وہ کیسے ہے، اگر اخراج نہیں ہے تو ظہور ہے تو وہ کیسے ہے، اگر ان کا ظہور بھی نہیں ہے ان کا اختراع ہے تو وہ کیسے ہے، اگر اختراع بھی نہیں ہے تو لازم و ملزوم برف سے جیسے ٹھنڈک ہے، نور سے جیسے روشنی ہے. بابا جی جیسے ایک چیز کے ہونے سے دوسری چیز کا ہونا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ اگر جاگو تو میں بڑا کچھ دینے لگا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اور آدم. عیسیٰ کا پڑھتا ہوں میں، اگر یہ نہ پڑھوں تو میرا مولا سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے دونوں کی مثال. سورہ آل عمران میں آیت پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی نہیں سنا رہا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے آدم کی طرح ہے. آدم کیسے پیدا ہوا پہلے اسے دیکھو. عیسیٰ کیسے پیدا ہوا؟ دونوں عجیب سسٹم. ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی ہے. وہ کس سے پیدا ہوا؟ یہ کس سے پیدا ہوا؟ اور پھر جن سے یہ پیدا ہوئے وہ کیا تھے؟ جن سے باقی انبیاء ہوئے وہ کیا تھے؟ جن سے آل محمد آئے وہ کیا تھے؟ یہ بات سمجھانے کے بعد برزخ اولا سمجھ آئے گا. اگر 2 منٹ ٹائم دو تو میں جلدی سے روانی میں 3-4 آیتوں میں بتاؤں. حالانکہ ان کے اوپر پورے موضوع ہے صحیح، لیکن میں تو 4 منٹوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کیا ہے. پہلے آدم کو دیکھو کیا ہے. انی خالقم بشرا من طین. میں مٹی سے ایک بشر کی تخلیق کرنے لگا ہوں. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے مولویوں کے مطابق کہ جب میں مٹی سے تخلیق کر چکوں فَإِذَا صَوَّيْتُهُ تو پھر اس وقت تک سجدہ نہ کرنا. سجدہ کیا تو شرک ہوگا، تم بت پرست ہو جاؤ گے. اس وقت تک سجدہ. لیکن نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں پھر دیر نہ کرنا. دیر کرو گے تو پھر تیری ہے.
ساری چیزیں اکٹھی رکھنی ہے پھر آپ کو جامعۃ برزخیہ اولیٰ سمجھ آئے گا۔ روح کیا تھی، بشر کی مٹی کیا تھی۔ اب دوسرے نبی کو دیکھو ذرا، یہ تو ہو گیا عیسیٰ، یہ ہو گیا آدم، تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے، اور ملا کیا انعام میں؟ روح، اور روح نے پہلی دفعہ ہی کیا بنا دیا؟ مسجود۔ دوسرے کو دیکھو ذرا، دوسرے کا حال دیکھو، پارہ نمبر 16 چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم سلام اللہ علیہا، اس کا لیسن نمبر 2 ورس نمبر 16 سے لے کے 19، 16 سے لے کے 19 تک، لیکن میں 21 تک لے جانا چاہتا ہوں، 16 سے لے کے 21 تک اور خلاصہ پڑھنے لگا ہوں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اگر یہ آپ نے ایک بات جا کے سن لی اور ہو سکتا ہے میں آگے نہ بھی پڑھوں تو میرا بارہواں مالک مجھ پہ راضی ہوگا یقیناً، اس میں بات ہی اتنی خوبصورت عقیدت کی ہے، لیکن اگر آپ سمجھ گئے تو 2-4 جملے اور پڑھوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں تم پر واجب ہے، وَذْكُرْ امر واجب کا سیکھا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مقدسہ مریم کا ذکر کر۔ میں نے قرآن بند کر دیا، میں نے کہا ذکر اس کا کیوں کروں، تیرا کیوں نہ کروں، میں اللہ ہوں اللہ ہوں۔ شاگرد کو اجازت ہے بھائی جی پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے سوال کریں، میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں قرآن بند کے، میں اللہ ہوں کیوں نہ کروں، میں توحید پرست ہوں، میں مواحد ہوں، میرا حق بنتا ہے میں تجھے یاد کروں، تو مجھے ایک عورت کے بارے میں بتا رہا پتہ نہیں کب سے چلی گئی۔ اللہ نے آگے سے جو جواب دیا سناؤں، یہ میں مثال سے سمجھاؤں گا۔ میں آیا ہوں حیدر شاہ جی کے گھر مہمان، میں اور سہیل شاہ جی بیٹھے تھے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ او دریا سے اگلے کنارے لورے سے کوئی 4 مخالف آگئے جو سہیل شاہ جی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اب جب پتہ لگا کہ حیدر شاہ جی کی بیٹھک میں سہیل شاہ جی اور حافظ دونوں بیٹھے ہیں، اور بندہ کوئی نہیں، نہ کوئی چھری نہ ٹوکا، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں، جو اگلے آئے ہیں ان کے پاس بچوں کے پاس بڑا کچھ تھا، اور آپ کو پتہ ہے لورے کی عوام کتنی سخت اور خطرناک ہے۔ آگے میں اور سہیل شاہ جی کھڑے ہوئے، ہم نے بچایا اصل میں حیدر شاہ صاحب کو، خبردار بھائی اس دروازے سے آگے تو نہیں ہو سکتا۔ اب جناب حیدر شاہ جی تو خود اندر ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اور سہیل شاہ جی نے بچایا، ہم نے جنگ کی، ہم نے مخالفت کی، جو ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے جناب اکٹھے ہو کے ان کا رستہ ہٹایا، انہیں آگے سے دھکیلا، ہم دونوں ہو گئے زخمی۔ مریم کا ذکر کیوں کروں، قرآن میں سے دلیل دینے لگا ہوں۔ اب جانا ہے آل محمد تک، ان کی تخلیق سمجھ آئے گی تو ان کی سمجھ آئے گی، جب ان کی سمجھ آئے گی تو پھر تجھے مجھے اپنا آئینہ نظر آئے گا، اور پھر برزخ اولیٰ سمجھ آئے گی، اور پھر اس کے اختیارات سمجھ آئیں گے۔ جب زخمی ہو گئے ہم دونوں کو آگے سے اٹھا گئے، سید کا سلام علیہ سید اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے گئے اسپتال اکبر نیازی۔ پیچھے آگے بندے یار گال سننا، غصہ آ جانا ہے، جھگڑا ہو جانا ہے، میں خدا قسم نہ ٹائم ضائع کر رہا ہوں نہ مذاق کر رہا ہوں، میں پنجابی اردو میں بغیر آیتیں پڑھے ہوئے اتنی آسان بات کر کے تجھے کل دین سمجھانے لگا ہوں۔ حیدر شاہ جی کے پاس بندے آگے نہ کہا جی غصہ بھی آ جانا ہے، ہم چھٹو بڑا رولے، اے دیکھو پاک بھی لا کے توڑے قدمہ رکھ دیتی، اے جناب دیکھو جو کو جاکھو رشتہ بھی منگو دے دینے ہیں گھروں پردے داروں میں، جن جاکھو راضی ہو خدا را بسن معاف چکا، سونے دے تخت ساخت دینے ہیں، جنہی شاید تو مانگو من سکون دی دولت چا دے، ہر شاہ شاہ جی توڑے قدمہ چے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حیدر شاہ جی سے نہیں، آپ سے سوال کرتا ہوں حیدر شاہ جی کا کیا حق بنتا ہے میرے اور سہیل شاہ جی کے اور سید کا سلام علیہ سیدوں کے علاوہ فیصلہ کر دیں، یا جو ان کے پیچھے زخمی ہوئے ہیں ان کا خیال کریں؟ آپ بتاؤ، بولو کیا حق بنتا ہے جو ان کے پیچھے؟ شاہ جی آپ کا بھی یہی حق بنتا ہے، آپ تسلیم کرتے ہیں؟ اب جب بندہ جائے گا نا آل محمد کا قتل کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے، یقین کرو دل سے دعا دیتا ہوں جو بندہ جا کے ہو، جو بندہ جائے گا نا جا کے زمزم پانی پینے کے لیے، جو جائے گا مدینے کے جا کے جالیاں چومنے کے لیے، اللہ پوچھے گا کیف تخلقون فیہما من بعد، تم نے محمد کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ واذکر عبادنا، جنہوں نے میرے پیچھے خون بہا، میں جنت کو حرام کرتا ہوں ان کے براتوں میں۔ حیدر شاہ جی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی، اپنے دوست کے پیچھے وہ صلح کر لے، ایک دوست کے بغیر صلح کر لے۔ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اللہ کی غیرت کیسے گوارہ کرے گی جب حسن حسین کے خون کے بدلے، مہدی تک کے خون کے بدلے، امام حسن عسکری علی مولا کے خون کے بدلے اللہ بارو بار تیری توبہ قبول کر لے، یہ کیسے؟ اب جب میں نے قرآن
قرآن سے سوال کیا مریم کا ذکر کر، ایوب کا ذکر کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کا ذکر کر، جا کے سننا آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا ذکر کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ایوب کا ذکر کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ داؤد کا ذکر کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس کا ذکر کر، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ہمارے بندوں کا ذکر کر، آل یاسین کا ذکر کر۔ میں نے کہا یا اللہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا انہوں نے سارے دل مجھے منوایا، جب تک میں عرش پر رہوں گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا وعدہ دے چکا ہوں۔ انہوں نے 57 سال یا اللہ کہا، جب تک میں رہوں گا یا حسین رہوں گا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ہمارے بندوں کا تذکرہ کر، اس لیے ان کا تذکرہ واجب ہوا۔ اور اللہ نے بتایا میری تو زبان ہے نہیں، ان کے تذکرے میں تم ذکر جاری رکھو۔ اور پھر ذکر بھی ایسے نہیں، میں نے آیت چھوڑ دی، یوم چھوڑ دی ہے، لیکن میں ان کا ذکر نہ چھوڑ سکا، یہ مجھے تھوڑی سی شرط دینی پڑ گئی مجبوراً کہ ان کا ذکر کیوں کروں، مریم کا ذکر کیوں کروں۔ ان سب نے اللہ کے لیے اپنی ہر چیز گنوا دی، اور اللہ پر واجب ہے جو اس نے کہا حقاً علینا نصر المؤمنین، ہم نے ہر چیز مومن پر واجب کی، مومن کی مدد اور اس کے تذکرے کو بچانا ہم نے اپنے اوپر واجب۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے مریم کا ذکر کر، اب کریں؟ چلو سنو، عیسیٰ علیہ السلام پڑھنے لگا، اللہ کہہ رہا ہے 16 سے لے کے 21 آیات، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ مقدسہ مریم کا ذکر کر، زندہ بذات من اہلھا مکانا شرقیہ، جب وہ مقام شرقیہ کو پا گئی۔ مجھ سے صحیح اجازت دو تو میں اس پر 2 لفظ پڑھوں، میرا موضوع نہیں ہے، میں آل محمد کا طرز بتا رہا ہوں، خیرات بتا رہا ہوں جو فقیر کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر مکان شرقیہ آ گیا، مجھے یہ کیسے میں نے بتاؤں گا، انہیں مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا مکان غربیہ کیا ہے، مقام علیین کیا ہے، مقام قریب کیا ہے، مقام بعید کیا ہے، مقام محمود کیا ہے، مقام متقی۔ یہ آپ کے یہ میرے ساتھی ہو، مجھے سمجھنے والے ہو، میرے پیراہن سمجھنے والے ہو، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے میرے ساتھ ہم سفر بنو اور اس ٹرین کو آگے چلایا جائے جو آل محمد کا سفر کر رہی ہے، ان چیزوں کو بھی تحریر لایا جائے، اور ایک ایک صفحے پر ایک ایک ہیڈنگ بھی دی جائے نا، 5 6 7 صفحات میں شرح کرتے ہوئے کتاب بنتی ہے۔ میں نہ پڑھوں، آپ نہ پڑھو، نیٹ کا دور ہے، کوئی تو دور ہوگا۔ ایک جب مولا نے فرمایا زمانے آسمان کے اوپر آگ دکھائی دے گی، تلواروں کا دور پھر نکلے گا، یہ تجھے بڑا سمجھ آئے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، یہ سب آٹے کے دشمن مارے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں دعا ہم کو ختم ہو، میں کہ انشاءاللہ اور تیز ہوئے، اگر فقیر نہیں تو پھر کائنات ہی تباہ ہو، باقی ہے سب آٹے کے دشمن ختم ہوں گے۔ جی 3 تحائف، ایک سب مارا گیا، دوسرا مارا گیا، کچھ بھوک سے مریں گے، باقی رہ جائیں گے نیچرل ملنگ، اور بالکل وہ بندے جن پر مولوی کا اثر نہ ہو۔ فقیر کے لیے کشکول سیدھا کرنے والے، پھر نظام چلے گا ہے۔ تو یہ اب میں یہاں پھر اب چھوڑ رہا ہوں ایک چیز کو کہ مقام کتنے ہیں، مکان کیا ہے، مکان قریب کیا ہے، وَنَرَاهُ مَكَانًا قَرِيبًا، کچھ لوگ ایک ہستی کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے مقام بعید پہ سمجھ رہے ہیں، نہ دکھنے والے مقام پر۔ اور تو مجھے نہیں پتا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں غیبت میں رہ کے قریب سے دیکھنے والے کون ہیں؟ میں کس جگہ بولوں، کس جگہ چھوڑوں؟ مقام شرقیہ بتا، جب مریم مقام شرقیہ پر گئی، ظفر توسوی صاحبہ پر ہوتے تو بڑی سامنے مزے کی باتیں کچھ پہلے بھی ہوئی تھیں، آگے بھی ہوتی، لیکن چلو میں ان کے منت داروں کو کیمرے کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میرے بھائیو غسل خانہ نہیں ہے جہاں مریم گئی۔ پڑھتے ہوئے تو بندے کیا گئے تھی، چشمہ شرق پہ غسل کرنے گئی، سبحان اللہ۔ جب تو لے گا نا 1,20,000 تیری مات اسی طرح ماری جائے، تجھے شعور نہیں آئے گا تو کیا اول فول بک رہا ہے اور کس کچہری میں کہاں پکڑا گیا۔ مقام شرقیہ جیسے اللہ، اچھا چلو اگر غسل ہی ہے مولویوں کے مطابق، جو باقی پجاری ہیں مولوی براس ان سے پوچھو کہ ترجمہ میں یہی لکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی غسل کرنے گئی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں جیسے سورہ آل عمران کے ہے مریم کو ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، ہم نے مریم کو مصطفیٰ کیا، پھر طاہر کیا، پھر مصطفیٰ کیا، عالمین کی عورتوں پر اسے غسلوں کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ایک دفعہ مصطفیٰ ہو اور ایک دفعہ طاہر ہو اسے غسلوں کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کے ارادوں میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو روز ازل سے خدا کے ارادوں کے ساتھ پاک و پاکیزہ ہیں، انہیں پھر غسلوں کی ضرورت کیسے ہو؟ سمجھ
سمجھ آئے گی، اشارہ سمجھو گے تو سمجھ آئے گی۔ آپ کے علاقے میں یہاں زمینیں ہبہ ہوتی ہیں؟ اب ہبے کا معنی میں آپ کو کیا سمجھاؤں، ہے عربی کا لفظ ہے، ہماری اردو کا لفظ نہیں ہے۔ جب مریم نے پوچھا نا کہاں آئے ہو، ان کنت تقیہ، اب مولویہ نے اس کا بھی معنی بابا جی کچھ اور کر دیا۔ میں باغی نہیں ہوں، یہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں باغی نہیں ہوں، یعنی میں مشاہدہ اگر ہستی ہوں، میں اس وقت ایسے نظام پر پہنچی ہوں۔ ان کنت تقیہ، کیا تو بھی تقی کی نسل سے ہے؟ تم سمجھنا خدا رہا، وہاں مولوی نے جو لکھا ہے وہ تجھے کیا سمجھ آئے گا؟ یعنی وہ تو آل تقی ہے، ہاں محمد تقی کی نسل ہے۔ میں تو اپنے عقیدے کے لفظ پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو چلو تقیہ ہی کر لو۔ ان کنت تقیہ، تقیہ کا معنی عربی والا تقیہ، یہ دوسرا کاف والا تقیہ نہیں، روپ اور سمجھایا ہو جائے۔ محمد تقی والی کاف ہے۔ صلوات پڑھ دو خدا را۔ بات میں نے آپ کرنی ہے اور وہ آپ کو دیکھنے سے سمجھ آئے گی، وہ شاید باتوں سے سمجھ نہ آئے۔ مریم پوچھتی ہے آیا کدھر ہے؟ میں بھی عام نہیں ہوں، اور فرشتوں کا نزول تو پہلے سے میرے پاس ہوتا ہے، فرشتہ بھی تو نہیں ہے۔ مولویوں نے یہاں کیا کہا کہ وہ جبرائیل آیا۔ جبرائیل نہیں آیا بابا جی، جو ہستی آئی وہ آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کون آئی، اور وہ عام ہستی نہیں۔ جبرائیل پہلے بھی آتا رہا، فرشتے پہلے بھی آتے رہے، آسمانی لنگر لے کے، اور زکریا نبی کی مجال نہیں، وہ بھی ہاتھ لگانے لگا تو پوچھا اینما یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو مریم کہتی ہے قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ خدا کی اندیت سے آیا، جو زکریا نہ کھا سکے وہ مریم کے پاس آتا رہا، نبی بھی نہیں۔ اتنی بڑی پرہیزگار ہستی ہے، مصطفیٰ ہوئی، طاہر ہوئی، پھر مصطفیٰ ہوئی، ملائکہ اس کے پاس آئے، 16 سال کی ہیں جوانی میں آسمانی لنگر اس کے دسترخوان پہ آ رہے ہیں، اور زکریا نبی جیسا اس کا کفیل ہے۔ اتنے بڑے عہدے رکھنے کے بعد اب یہ تو نہیں کہے گی کہ میں باقی نہیں ہوں۔ یہ تعلیمیں جو مولوی نے تجھے سمجھائے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ میں بہت بڑی پاکیزگی کا سفر کر کے آئی ہوں، کیا مجال بغاوت کی جو میرے نزدیک آئے، اور فرشتے بھی میں دیکھ چکی ہوں۔ اب اپنا بھی تعارف کروا تو کون ہے؟ مولویوں نے کیا کہا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے بشر سوی کو بھیجا، اور کیا بنا کر بھیجا؟ مکمل مثل بشر بنا کے بھیجا، اور اللہ نے کیا کہا ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اس کی طرف روح کو بھیجا۔ کس روح کو؟ حمویت والی روح کو بھیجا۔ میں شاید ممبر چھوڑ دوں، برزخیہ اولا شاید بیٹھک میں سمجھاؤں، لیکن ان لفظوں کو جا کے سن خدا را، اور اگر تو بھاگے گا میں تیرے پیچھے آ کر بھی یہ لفظ سناؤں گا۔ جاگا خدا را، سمجھنا بات کو۔ کیا کس کو بھیجا؟ روحنا، صرف روح نہیں۔ اور آدم میں کیا بھیجا؟ نفخت فیہ من روحی، آدم میں ہم نے من روح، تھوڑی سی روح بھیجی۔ استاد جی سہیل بادشاہ سمجھیے گا، آدم میں کیا بھیجا؟ من روح، اور آدم کیا ہوا؟ مسجود۔ اور یہ جو مریم کے پاس آئی ہے یہ کیا ہے؟ روحنا، مکمل روح، اور عام روح نہیں، حمویت والی روح۔ جب اللہ کہے ہم قریب ہیں تو وہ ہم یہاں ہیں، ان کی روح۔ مجھے پتہ ہے میرے بات جو ہونا ہے وہ میں ابھی کلیئر کروں گا، یہ میری علمی امانت ہے، کیمرے میں پڑھ کے جاؤں گا اس کے سامنے۔ لوگ کہیں گے آپ کو میرے جانے کے بعد جبرائیل تھا، اور جن بندوں نے اندر مجھے بیٹھک میں سنا ہے، آج کی خاص نشست سنی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے اندر 73 میں سے 12 60 علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیے، وہ جو 12 ہوں گے نا مجھے نہیں پتا کون تھے، لیکن وہ ضرور مسئلہ بنائیں گے۔ میں ان کی بھی اصلاح کے لیے ان کا اسی طرح خیر خواہ ہوں جس طرح حسین بادشاہ عمر ابن سعد کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں پھر بھی تجھے سمجھاتا ہوں، مجھے خون تو کرے گا، پھر بھی سن لے، پھر بھی حجت تمام کر رہے تھے، تو میں ان کی بھی اصلاح کے لیے حجت تمام کرنے لگا میں اپنے مولا حسین کی سنت پوری کرتے ہوئے، کہ میں پھر بھی سمجھانا چاہتا ہوں شاید میرے ساتھ مل جائے۔ وہ جو ہم روح آئی، حمویت والی روح آئی، جو مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، اور مریم کو بھی اس وقت کھڑے ہو کے پریشان ہونا پڑا کہ ایسے تو میں نے کائنات میں پہلے نہیں دیکھا، پاکیزگیوں کا بھی میں ایک بہت بڑا سفر کر کے آئی ہوں، اور اب تو بھی بتا کون ہے۔ میں تو بتا چکی ہوں کہ میں بغاوت ایک لمحے اپنے قریب نہیں آنے دی، اب تو بھی بتا کون ہے۔ اب جو اس نے اپنے کام سے بتایا میں کون ہوں، لیکن میں اسے پڑھنے سے پہلے مولا علی کی عدالت میں جاؤں گا، مسجد کوفہ ہوگی، بندوں کے سوال ہوں گے، اور میں اپنے لبادہ اوڑھنے والے 12 بھائیوں سے ایک بات کرنے لگا۔ بات یہ ہے
ہے آپ سب کے لیے پریشانی بنے گی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہے ہی نہیں. جب آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ بنیں گے نا فقر میں روحانیت میں پی ایچ ڈی سے پہلے, اس وقت آپ کو بات یہ سمجھ آئے گی. یا شاید آج کھنگالو تو ہو سکتا ہے سفر جلدی آسانی سے طے ہو جائے. پہلی تو بات ہے کہ پتہ ہی نہیں, سوال کا بھی نہیں پتا, بتایا ہی نہیں, علماء کو نہیں پتا. کیمرے کے سامنے ابھی بات چھیڑوں گا آپ خود فیصلہ کرو گے. ہمیں آج دن تک الجھایا گیا ہے کہ جس نے نبی کے سینے پر قرآن لایا وہ جبریل امی ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نزل علی قلبک بروح الامین, آپ کے قلب پر جس نے قرآن کو نازل کیا وہ روح امین ہے. آج غلط فہمی کو دور کر لو, خدا را جاگو. جس نے نازل کیا وہ کون ہے؟ روح امین. اور مولویوں نے کیا کہا؟ اس آیت کو پکڑ کے وہ جبرائیل ہے. ٹھیک ہے, اب آؤ ذرا قرآن سے ایک مسئلہ حل کرتے ہیں, صدیوں پرانا, 1400 سال پرانا مسئلہ, اور سمجھاؤں آپ کو کہ برزخی اولا کی جامعیت کیا ہوتی ہے, کلاس میں سمجھاؤں. اور دیکھو کتنی مشکل باتیں کتنی آسانی سے طے ہوئی ہیں. بات سمجھیے گا, صدیوں پرانا مسئلہ ہے, 1400 سال کوفہ کی مسجد ہے. ایک بندہ اکڑ گیا مولا علی کے سامنے اور کہتا نہیں مجھے دلیل دے قرآن سے. آپ نے ابھی یہاں پہ سمجھایا روح, ابھی مالک نے پوری بات نہیں کی, ابھی یہ روح چھیڑنے ہی لگے تھے اس پر مسئلہ. تو بندہ کھڑا آ گیا, اس نے کہا نہیں ہم نے آج سے پہلے سنا روح جبرائیل ہے, ہمیں دلیل دو, ہمیں کلیئر کرو. جبرائیل اور ہے اور فرشتے اور ہیں جی, آپ نے کیسے کہا؟ اور دلیل بھی دوں, کتاب بحر المعارف ایک کتاب اور نہج الاسرار دوسری کتاب, 47 پیج, 43 سے لے کے 47 تک جاؤ. اس پہ مالک نے اور بھی روحیں بتائیں کتنی ہیں. یہ اتنے آپ کے لیے گفٹ ہیں, تحفے ہیں کہ بات کے اندر کیا کچھ نکلتا ہے. سننا ذرا, مالک نے کیا کہا؟ روح اور ہے جبرائیل اور ہے. بندے نے پکڑ لیا, بات ہی پوری نہیں کرنی. دلیل دو صحیح, دلیل دو. اب میرے مالک نے پہلے 2-3 آیتیں اشاروں سے پڑھی, شاید بندہ بن جائے. جب نہ بنا پھر میرے مالک نے وہ آیت پڑھی جس کے بعد 7 تسلیم خم ہونا چاہیے یا کافر ہونا چاہیے. میں تینوں پڑھ دوں. میرے مولا نے وہ آیت پڑھی جو عام مومن کے سینے میں محفوظ ہوگی, بچے کے سینے میں, سورہ قدر. آپ پڑھتے ہو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پڑھتے ہو نا. اس میں آیت ہے تنزل الملائکۃ بالروح, تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں روح کی بے کے ساتھ, روح کی کمانڈ میں, روح کے ساتھ. مولا راضی ہو, چوتھا مولا آپ کو روزی عطا کرے جو ختم نہ ہو آپ سے. جاگنا خدا را, فرشتے نازل ہوتے ہیں کس کی کمانڈ میں؟ روح کی کمانڈ میں. اب یہاں روح بے کے ساتھ ہے, اور آپ کو پتا ہے بسم اللہ کا نقطہ کون ہے؟ کبھی قرآن کا پہلا لفظ کھول کے دیکھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا ترجمہ پھر کرنا, مزہ آئے گا. اور یہ میں کیمرے کے سامنے میں باقیوں سے بچنے کے لیے حوالہ دوں, تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے, تفسیر کثیر کو بھی پڑھو کہ بسم اللہ کا نقطہ لوگوں نے جب صلاۃ کو چھپایا, بسم اللہ کو چھپایا, اس میں یہ غیر شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ انا نقطۃ الذی تحت الباب, بسم اللہ کا نقطہ شام کا حکمران مان گیا ہے علی پر میں نے نہیں پڑھنا. دلیل تو مل گئی نا کیا ہے. آپ ترجمہ کرو ذرا, غیر مان رہے ہیں تو شیعہ نہ مانے پھر تیرے مقدر ہیں. اب قرآن کھولے, آگے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ ترجمہ کرو بسم اللہ کا. الرحمن الرحیم کا اسم جو علی ہے اس کے ذریعے قرآن شروع کر رہا. جیو بھائی جیو. اور میرے قطر والے سید ذرا 2 منٹ بیداری کرو اگر دو. یہ 2 آیتیں ہوگی. دوسری آیت سورہ دخان میں, جتنے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ 4 آیت پڑھو, سورہ دخان پڑھو. اللہ فرما رہے کل امر, تمام کائنات کے امور کے حل کے لیے آتے ہیں اور روح کی کمانڈ میں آتے ہیں. سورہ نحل کی پہلی آیت کھول کے دیکھو, وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے فرشتے آتے ہیں روح کی کمانڈ میں. کس لیے آتے ہیں دنیا میں؟ بولو, ابھی پڑھے آپ کے سامنے, تمام کائنات کے امور کے حل کے لیے. اب میں آپ کو دروازہ بتاؤں کہاں آتے ہیں. آج دن تک یہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں, مسجد نبی میں آتے ہیں, مسجد کوفہ میں آتے ہیں, مسجد زرار میں آتے ہیں, تیری مسیدی جانے دیوبندیوں کی مسجد میں, اہل حدیثوں میں کہاں آتے ہیں؟ بھائی آتے ہیں امور کے حل کے لیے. تو 59 آیت سورہ نساء بتا رہی ہے جو اللہ رسول کے ساتھ اولو الامر ہیں وہ کائنات کے امور حل کرتے ہیں, یہ اولو الامر پہ آتے ہیں. مسجدوں میں نہیں, جلدی
لیکن یہ وہ دلیلیں نہیں تھیں جن سے دریا سمجھا، اور آپ بھی انشاءاللہ اسی آیت سے سمجھیں گے جس سے کوفے والے سمجھے۔ مولا علی فرماتے ہیں چل تجھے آیات میں نے سمجھائیں، تیری عقل میں نہیں آئیں، تجھے میں تھوڑی سی شرح کر کے سمجھاتا ہوں۔ اب کوفے کا بندہ بیٹھا ہے، علی مولا مسکرا رہے ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں۔ اب آپ اگر سننا چاہو تو دوں، پیر صاحب آپ کے پاس امانت ہوگی، جہاں اہل ہو وہاں پہنچانا۔ پڑھو جی۔ مولا فرماتے ہیں تجھے میرے سمجھانے سے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا تھا روح اور ہے فرشتے اور ہیں، تو نے مجھے روکا، تو نے دلائل مانگے میں نے دیے، اب تو سن تجھ پر حجت تمام کرتا ہوں۔ تو خدا را دعا مانگا کرو مولا ہم پہ حجتیں تمام نہ کریں، ہم پر وہ عذاب نہ آ جائے کہیں کہ ہمیں آخری حد تک جا کے بات سمجھنی پڑے۔ میرے مولا فرماتے ہیں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب اللہ نے آدم سے کہا انی خالقم بشرا من طین، ہم مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں، تخلیق کرنے لگا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ایک ہی آیت پڑھنے لگا ہوں کئی پیرہن کے ساتھ، اب یہ اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں۔ ترجمہ وہی ہے، آیت بھی وہی ہے، لیکن اپنے مطلب کے لیے مفہوم دیکھنا کس طرح نکلے گا جو مولا نے وہاں پہ بیان کیا کوفے میں۔ کہتے ہیں جب سب کچھ برابر ہو گیا، آدم کے سامنے سجدہ ہوا، تمہارا کیا ایمان ہے کہ کوئی فرشتہ رہتا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کلہم ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں پھر سوچ لے، کوئی فرشتہ رہتا تو نہیں تھا۔ سید بادشاہ لطف لو دعا دو، یہ فقر کی لائن ہے، فقر میں روح کی سمجھ آتی ہے۔ کوئی فرشتہ رہتا تو نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا، نہیں کوئی نہیں رہتا تھا، سب فرشتوں نے سجدہ کیے، کیونکہ لفظ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، کل کا لفظ آ گیا۔ اگر سب نے سجدہ کیا تو مولا فرماتے ہیں یہ بتا جبرائیل شامل تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا مولا شامل تھا۔ لو صاحب لینا، میرے مولا فرماتے ہیں جبرائیل تو سجدے میں تھا، بتا آدم کے اندر کیا گیا تھا؟ وہ کون تھا؟ اور ہے جبرائیل، اور ہے، اور جس نے محمد پہ نازل کیا وہ روح امین ہے۔ آج کے بعد اصلاح کر لے، جبرائیل اور ہے، محمد کے قلب پہ جو آیا وہ روح امین ہے، اور روح امین آدم میں گیا تھوڑا سا اور آدم مسجود ہو گیا، جو پورے کا پورا مریم پہ آیا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جبرائیل نہیں۔ آل محمد کے ترجموں سے سمجھ آئی کہ کون تھا مریم کے پاس آیا؟ نام مجھے بھی نہیں پتا، روح امین تھا۔ روح امین بھی اب یہاں پہ بھی قسمیں ہیں، روح امین کیا ہے، روح القوہ کیا ہے، روح الشہوہ کیا ہے، اور روح قدس کیا ہے، جس کے ذریعے ایدہم بروح القدس، ہم نے ہر نبی کی مدد روح القدس کے ذریعے کی۔ قرآن سے پڑھ نہیں میرا منہ ویکھ لے جی میں کوئی صاحب دے سوال کری آؤ تو آسان کراؤ، خدا رہے تھے کوئی غالی شالی والا چکر کوئی نہیں ہے، اگر غالی ہے تو سب سے بڑا قرآن کو ہونا چاہیے۔ لحاظ کر رہا تھا تو نہیں سمجھا تو پھر کھول کے سن، پارہ نمبر 27 چیپٹر نمبر 57 سورہ الحدید آیت نمبر 25 دوسرا رکوع۔ تجھے پریشانی ہے جی علی مولا جتنے بھی چنگے ہوں، کیونکہ شیخ صاحب لکھ گئے ہیں پرانی کتابوں میں انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے، آل محمد کو آل محمد کی جگہ تک رہنا چاہیے۔ بیلچے پکڑا ہوئے نانو ہے تا لکھ لانت ہوئے ساتھ آتا خمس کھا کے پھٹ مرے شلا۔ شیخ نہیں کھڑا ہوا، آل محمد کا گجر کھڑا ہوا ہے، قرآن کھول کے تجھے بتانے لگا ہے۔ قرآن میں سے دلیل سن، اگر غالی ہونا چاہیے سب سے پہلا غالی قرآن کو ہونا چاہیے، اگر غالی ہو تو دوسرا غالی محمد کو ہونا چاہیے جس نے دیا، تیسرا غالی فرشتے کو ہونا چاہیے، چوتھا غالی اللہ کو ہونا چاہیے۔ جو آپ نے سنا وہ آپ کا ایمان تھا، آپ دلیل بھی لو۔ آل محمد کیسے انبیاء سے افضل، اور تو مجھے نہیں پتا کیسے افضل، لیکن قرآن سے جو بتاتا ہوں وہ سن لے کیا ہے۔ پارہ نمبر 27 چیپٹر نمبر 57 سورہ الحدید لیسن نمبر 2 ورس نمبر 25، اللہ کہہ رہا ہے انزلنا الحدید، پوری سن کے بولنا، ہم نے لوہے کو نازل کیا، کیوں یا اللہ کو سٹیل مل پوانی نہیں، ہم نے کیا کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ میں دنیا والوں کو سمجھاؤں، دنیا کے علم میں دوں کہ آج اس شخص کو دیکھو جس نے کیا کیا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، جو اللہ کی اور سب رسولوں کی غیب میں رہ کے مدد کیا کرتا تھا۔
سوچا کر، ہر نفس اپنی کوتاہی کا اعلان کر دیتا ہے، آل محمد کے بارے میں کسی وقت بھی جلدی نہ کر۔ ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار تجھے کس نے دیا ہے کہ ان کی حدیں نہ پہ؟ ان کی کم از کم حد خدا کا ظاہر ہے۔ سورہ بقرہ میں بات سے کچھ بات نہیں، جذبات میں کبھی نہیں آتا، قرآن سے باہر نہیں نکلتا، سوچ کے بولتا ہوں۔ اور پیر صاحب نے کئی دفعہ سمجھایا ذمہ دار شخص ہے، کیوں کہا؟ کئی دفعہ دلائل سن چکے ہیں، اور اب آپ بھی سن لو، ان کی کم از کم حد اللہ کی ظاہر ہے۔ دلیل قرآن سے بابا جی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کی بھی کوئی حدیں ہیں؟ تو اللہ نے مسکراتے ہوئے جو پیغام دنیا کو دیا، تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ان آل محمد کی طرف اشارہ کر کے نبی فرماتے ہیں یہ سب اللہ کی حدیں ہیں۔ جیسے تم سمندر کو دیکھنا چاہو تو ساحل پہ آتے ہو، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہو تو انہیں ذرا دیکھو، یہ خدا کی حدود ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ ظالم ہوگا، والظالمون هم الکافرون، اور ان کے ساتھ ظلم کر کے کافر ہو جاؤ۔ باپ کی طرف فتویٰ ٹورا کر، آل محمد کیا ہے؟ میں ان میں سے ایک بتا رہا ہوں کہ جو مریم پہ آیا وہ روح ہے ہم ہے، روح ہمویت والی روح ہے۔ اور اب روحیں بھی کئی قسم کی ہیں، اس لیے میں نے روک دیا روح القوا، یہ میں جانتا ہوں اس لیے میں کہہ چکا ہوں۔ جو نبی پاک کے قلب پہ آیا وہ روح امین تھا۔ کبھی بیٹھیں میں پوچھنا بتاؤں گا کیا تھا، ابھی میرا موضوع نہیں ہے۔ یہاں پر روح پر پورا عشرہ رکھو تو سمجھاؤں کیا تھا، یہ والا نہیں، یہ لگا ہوا ہے۔ سننا ذرا خدا را، روح اور ہے جبرائیل۔ اب بات کروں، جو مریم کے پاس آیا ترجمہ میں جبرائیل ہے، لیکن مولا علی کے مطابق روح اور ہے جبرائیل اور ہے۔ اب جو مریم کے پاس آیا تو مریم نے پوچھا کون ہے، تو پتہ تو لگ گیا جبرائیل نہیں، آل محمد نے بتا دیا۔ پھر یہ ہے کون؟ وہ اپنے کردار سے بتائے گا، قرآن بتائے گا وہ کیا ہے، وہ میرے پاؤں سے پتہ لگے گا دیکھنے سے۔ دکھاؤں؟ جب مریم نے پوچھا تو کون ہے تو اس نے یہ کیا کہا، یہ جبرائیل کی بساط نہیں، جبرائیل کی بساط ہے وہ یوں کہے، جو اس نے کہا وہ اپنے کردار سے بتائے گا، اور آپ کو ظہور میں پتہ لگ جائے گا کون ہے۔ دیکھنا ذرا، جب مریم نے پوچھا تو کہاں آیا کون ہے، تو اس نے کہا دیکھنا ذرا، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اپنا غلام تجھے ہبہ کرنے آیا ہوں۔ پاک دامن ہوگی، تو بڑی مصطفیٰ اور طاہر ہوگی، لیکن مجھے بھی پہچان، میں ہر جگہ نہیں جاتا، میں وہ خدائی مجسمہ ہوں جو عیسیٰ کو غلام کہہ رہا ہوں، اور تو مجھے نہیں پتا ہے کس کا غلام ہے، لیکن ظہور کے بعد جب کہے گا نا تو جماعت کرا مولویوں کے مطابق، تو وہ سر سجدے میں رکھ کر بتائے گا جہاں مہدی کے قدم ہے وہاں عیسیٰ کا سر ہے، میں غلام نہیں تو اور کیا ہوں۔